نفقات کی فراہمی، خالی پیاری باتیں نہیں، کھانا پینا کپڑا بھی سب کچھ بھی ہونا چاہیے. کہ بیوی سے اچھی اچھی باتیں کرتا لیکن خود ہوٹل میں کھاتا اور اس کو گھر میں ٹھیک سے خرچے کے لیے پیسہ نہیں دیتا. بیمار ہو جاتی ہے تو بولتا باپ کے پاس جا. ہاں ایک سے ایک ڈاکو لوگ ہیں. خرچے جب بھی آتے ہیں تو اس کو بولتا ہے جب آپ کے پاس سے لے کے آ. خود کچھ کرتا نہیں، گھر میں بیٹھا رہتا ہے نکما بن کے، اور بیوی کو بولتا ہے جاؤ بھائی تیرا بہت کما رہا ہے، ذرا بول اپنے پرابلم اس کے سامنے، اور دھمکی دیتا ہے. اور لے کے آنا، خالی مت آنا، اگر خالی آتی تو وہیں رکنا جب تک نہیں دیتے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں. نفقات کی فراہمی نہیں. اور اگر تھوڑا سا ناراضگی ہو جائے تو اس کو ستانے کے لیے خود بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھائے گا اور گھر پہ خرچہ نہیں دے گا. اس کے میڈیکل خرچ ہیں، بعض اوقات نہیں دیتے ہیں. دواخانے کو جانا ہے، اس کو خرچ کے لیے وہ رکی ہوئی ہے، آپ اس کو آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ دے سکتے ہیں. آج آپ اس کا خرچ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، لیکن آپ اس کو مزہ چکھانا چاہ رہے ہیں. دیکھ کیسے مزہ چکھاتا ہوں، کتنی تو ڈیپینڈنٹ ہے میرے اوپر، بتاتا ہوں میں کیا ہوں. نہیں، نفقات اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو دیں. آپ ایسے کپڑے آپ پہنا رہے، خود تو اچھے اچھے پہن کے جا رہے چمکدار بن کے، اور اس کے کپڑے آپ نہیں دیکھ رہے، اس کے کپڑے پرانے ہو گئے. وہ پریشان ہے کہ میں ان لباس میں سے کون سا لباس پہن کے اپنے میکے جاؤں. سارے زیورات تو میرے بیچ دیا اس نے، اب میں جا کے کیا بتاؤں. میں اس کی عزت چھپاتی ہوں وہاں پہ. وہ لوگ پوچھیں گے کیوں، کیا ہوا، زیورات کہاں گئے، اور میری بہن کی شادی ہے. لوگ پوچھیں گے، سب بن سنور کے آ رہے ہیں، خاندان والے سب جمع ہو رہے ہیں، اور میرے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے دیکھ کر وہ سوچیں گے کیا چل رہا تیرا. اور ان کے سامنے میں پھیکی پڑ جاؤں گی کہ ہاں ہم لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے. میں نہیں چاہتی ان کے سامنے ایسا دکھانا، لیکن یہ مجبور کرتا ہے. اور خود اچھا جی رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ نہیں ہے مسئلہ، خود اس کو تنگی میں رکھ کے خود اچھا جیتا ہے. آفس جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی ہوٹلوں میں دوست لوگوں کے ساتھ ہوٹل میں جاتا. ارے ٹھہرو میں ہوں نا، تم کیوں دیتے بل. ان کے سامنے ہیرو بنتا ہے، اور گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں. گھر میں بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے، غلط. بچوں کی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کے اخراجات کی، ایکسپنسز کی ذمہ داری، غذا کی ذمہ داری اس پر ہو، وہ اس کو کیا کرے، اور روک کے رکھے، نہیں دے ان کو، کنجوسی کرے، واجبی خرچ بھی نہیں دے، اس کو واجبی خرچ بھی نہ دے. کہ اگر وہ بولے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ رپورٹس نکالیں، کہا ہے کہ رپورٹس سب جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ بکواس ہے، وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چھوٹی موٹی گولی کھاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹالتا رہا، بعد میں جا کے بیماری بڑھ گئی. ایسا ہوتا ہے. بعد میں پھر روتے بیٹھتا ہے، افسوس کرتا ہے، کیونکہ سب طرف سے جب جوتیاں پڑتی ہیں اتنا لیٹ کیوں کیے، علاج کیوں نہیں کیے. تب جا کر اس کو افسوس بیوی کی تکلیف پر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، میں پکڑا گیا پر ہوتا ہے. ہاں میں کلپٹ ثابت ہو رہا ہوں، اس پر افسوس اور ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اس پر نہیں کہ بیوی کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اور عورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ سوچتی ہیں کہ جانے دو، اب نکال لیں گے کسی طرح سے. علاج کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرے. آج بیماریاں اتنی ساری پیدا ہو گئی ہیں کہ ذرا سا بھی آپ لاپرواہی اس میں برتیں، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، خاص کر کے بعد کی عمر میں. لہذا جو واجبی خرچ ہیں، غذا ہے، لباس ہے، علاج ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرے آدمی، جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائے. تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس. تو اپنے گھر والوں کو ایسے حال میں چھوڑیں کہ وہ غنی ہو. تو مر گیا، اتنا چھوڑا ان کے لیے کہ وہ دوسروں کے محتاج نہیں بنے. یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو محتاجی کی حالت میں چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں.
وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي امْرَأَتِكَ، اور تو جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں پر، اس پر تجھ کو ثواب ملتا ہے، اس پر تجھ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تجھ کو اجر ملتا ہے اس کے اوپر، وہ ضائع نہیں ہے بلکہ اس پر تجھ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس نیت سے کر کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، مجھ کو کرنا پڑے گا، چاہے تو اس سے ناراض ہو، چاہے تو اسے، گھر ہے بھائی، بنتا ہوتا رہتا ہے، کتنے بھی نیک لوگ ہوں، اس کی بات کبھی اس کو پسند نہیں آتی، اس کی بات کبھی اس کو پسند نہیں آتی، کبھی یہ گلاس پھینک دیتا ہے، کبھی وہ برتن پٹکتی ہے، دونوں کا اپنا اپنا انداز ہے غصہ بتانے کا، ہوتا کبھی کبھی۔ لیکن دیکھیے، آپ سے بیوی ناراض ہو، ناشتہ نہیں بناتی آپ کا، کھانا نہیں، کپڑے نہیں دھوتی، سب کچھ کرتی، ناراض رہتی لیکن کام چپ چاپ کرتی رہتی ہے، ایک دم وہ اپنا کام خراب نہیں کرتی ہے، وہ ناراض ہو کے بھی پوری ذمہ داری نبھاتی، کیونکہ وہ اسی طرح بنی ہے، اس کی وہ بلٹ ہی ایسی ہوئی ہے، جو کرتی سب، بچوں کا کرتی ہے، آپ کا کرتی سب، وہ لا کے پٹکے گی آپ کے سامنے، آپ کے کپڑے پریس کر کے لیجئے، اور چلی جائے گی روم میں، لیکن کرے گی وہ۔ آپ بھی اگر ناراض ہیں اس سے، تبھی بھی آپ اس کی ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی نہ کریں، اپنا پاور آپ نہ دکھائیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں دوں گا تو ملے گا تجھ کو۔ بعض اوقات بھیک مانگنے لگاتے ہیں شوہر بیویوں کو، ذلیل کرنے کے لیے کہ مانگے گی تو دوں گا میں، اور 3 بار مانگے گی تو ہی دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا میں۔ بعض اوقات بیویاں عاجز آ کے مانگتی بھی نہیں ہیں، پھر اس کے دماغ میں آتا ہے میری دوسری بہن ہی اچھی تھی، پڑھ لکھ کے کچھ بنی، جاب کرتی، ہاتھ میں پیسہ ہے، اس کی محتاج تو نہیں بنتی میں، یہ ہر بار مجھ کو ذلیل کرتا ہے خرچ کے لیے۔ اس کی دماغ میں بھی آتا ہے کہ کاش میں کچھ کروں، کچھ کورس کروں، گھر پہ بیٹھ کے کچھ کماؤں۔ پھر بعض اوقات وہ کرتی بھی ہے چھپ کے شوہر سے، پھر اس لائن میں جاتی ہے، پھر اس کے بعد فیس بک بھی ملتا ہے اس کو اور سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر وہ کہیں اور نکل جاتی ہے کلیگز کے ساتھ، زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے اب کیا کر رہے ہیں، ترسائیے مت گھر والوں کو،